السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مارچ کی 26 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں گاڑیوں کے قافلے پر ہونے والے خودکش حملے میں 5 چینی انجینئرز اور ان کا ڈرائیور ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ قافلہ چینی انجینئرز کو لے کر داسو ڈیم جا رہا تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق انجینئرز اور دیگر عملے پر مشتمل کئی گاڑیوں کا قافلہ اسلام آباد سے کوہستان جا رہا تھا کہ بشام کے قریب قراقرم ہائی وے پر یہ دھماکہ ہوا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر محمد علی گنڈاپور نے بتایا کہ چینی باشندوں کی گاڑی کے قریب ایک بارودی کار کے ذریعے دھماکہ ہوا ہے۔ چین کے سفارت خانے نے ایک بیان میں دہشت گردی کی اس کارروائی کی مذمت کی ہے۔ بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان حملے کی مکمل تحقیقات کر کے قصورواروں کو سخت سزا دے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان میں چینی شہریوں، اداروں اور منصوبوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ دھماکے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں چین کے سفارت خانے گئے اور سفیر سے چینی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے چینی سفیر کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستانی حکومت واقعے کی اعلیٰ سطح پر جلد تحقیقات کر کے ذمہ داروں اور سہولت کاروں کو قرار واقعی سزا دے گی۔ کو ناکام بناتے ہوئے 4 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ بلوچستان لبریشن آرمی نے اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردوں نے تربت میں بحریہ کی بیس PNS صدیق پر حملے کی کوشش کی، جسے سیکیورٹی اہلکاروں کی بروقت کارروائی نے ناکام بنا دیا۔ کالعدم علیحدگی پسند تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی کی مجید بریگیڈ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پاکستان کی نئی حکومت نے پاک ایران گیس پائپ لائن کی تعمیر میں ملوث پاکستانی اداروں کے خلاف ممکنہ امریکی پابندیوں سے استثناء حاصل کرنے کے لیے درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ ہم امریکی پابندیوں سے استثناء مانگیں گے۔ پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے میں پابندیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کی ذمہ داریوں کی تعمیل کرتے ہوئے اس منصوبے پر جلد تعمیر شروع ہو جائے گی۔ وزیر پیٹرولیم کا یہ موقف دفتر خارجہ کی طرف سے پیش کردہ موقف کے برعکس ہے، جہاں ترجمان دفتر خارجہ نے گزشتہ ہفتے ایک پریس بریفنگ میں کہا تھا کہ کسی تیسرے فریق کی طرف سے کسی بحث یا چھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ تجارت کی بحالی پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ کے اس بیان کے بعد یہ بحث جاری ہے کہ کیا پاکستان کو بھارت کے ساتھ تجارت بحال کرنی چاہیے اور اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان نے 5 اگست سن 2019 کو بھارت کی جانب سے اپنے زیر انتظام کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت کے خاتمے کے یک طرفہ اقدام کے رد عمل میں 2 طرفہ تجارت کو معطل کر دیا تھا۔ پاکستان کا کاروباری طبقہ بھارت سے تجارت کی بحالی کے امکانات کو خوش آئند اور دونوں ملکوں کے مفاد میں سمجھتا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری پر عالمی رد عمل آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ اروند کیجریوال کی گرفتاری کی رپورٹ پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ ایک منصفانہ قانونی عمل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ کیجریوال کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے دہلی کی شراب پالیسی سے متعلق رشوت ستانی کے الزامات پر جمعرات کو گرفتار کیا تھا۔
ان کی جماعت ان الزامات کی تردید کرتی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اس معاملے پر ای میل کیے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ کیجریوال کے لیے منصفانہ، شفاف اور بروقت قانونی عمل کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا یہ بیان جرمنی کے اس رد عمل کے بعد سامنے آیا ہے جس پر بھارت کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا۔ مودی حکومت کیجریوال کی گرفتاری کے معاملے پر مداخلت کی تردید کرتی ہے۔ غزہ میں عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ درجنوں اسرائیلی ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں نے منگل کو ناصر ہسپتال کو گھیرے میں لے لیا، جہاں ہزاروں بے گھر افراد لڑائی سے بھاگ کر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ عینی شاہدین نے اے ایف پی کو بتایا کہ جنوبی شہر خان یونس میں وسیع و عریض کمپلیکس پر فائرنگ کی گئی، لیکن ابھی تک کوئی حملہ نہیں ہوا ہے۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے کہا ہے کہ ہزاروں بے گھر لوگ اب بھی ہسپتال کے اندر ہیں۔ ان کے پاس پینے کا پانی، خوراک اور بچوں کے دودھ کی وافر مقدار نہیں ہے اور ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اسرائیلی فوج نے فوری طور پر تبصرے کے لیے اے ایف پی کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ خبر رساں ادارے کے ساتھ گزشتہ روز جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ تہران کے اپنے دورے میں ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق وہ دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ شام میں انسانی حقوق کی نگرانی کرنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس سے بتایا ہے کہ منگل کے روز مشرقی شام میں فضائی حملوں میں ایک کمانڈر سمیت کم از کم 9 ایران نواز جنگجو مارے گئے ہیں۔ اس فضائی حملے میں 20 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں مقیم اس تنظیم کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ یہ حملے کس نے کیے ہیں اور نہ ہی فوری طور پر اس کی ذمہ داری کسی نے قبول کی ہے۔ شامی حکومت کے قریبی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ یہ تازہ ترین حملے امریکی تھے۔ فوری طور پر امریکی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو کی جانب سے ایک اعلیٰ سطح کا وفد واشنگٹن بھیجنے کا فیصلہ واپس لینا پریشان کن اور مایوس کن ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی نے اعتراف کیا ہے کہ سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد پر ہونے والی ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کے امریکی فیصلے کے بعد نتن یاہو نے اسرائیلی وفد واشنگٹن نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے اعلیٰ حکام کے درمیان منگل کو ہونے والی ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں امریکہ اپنا کیس پیش کرے گا۔ ان کے بقول اس میٹنگ میں نہ صرف اسرائیلی وزیر دفاع شریک ہوں گے بلکہ وہ امریکی ہم منصب لائٹ آسٹن سے مذاکرات بھی کریں گے۔ امریکی ریاست میری لینڈ کے مشرقی شہر یہاں پل پر موجود تھیں۔ بالٹیمور کے ایمرجنسی حکام کا کہنا ہے کہ سرچ اور ریسکیو عملہ کم از کم 20 افراد کو تلاش کر رہا ہے جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ بالٹیمور کے پولیس کمشنر نے کہا کہ اس بات کا قطعی طور پر کوئی اشارہ نہیں ملا ہے کہ یہ حادثہ دہشت گردی کی کارروائی تھا یا جان بوجھ کر کیا گیا۔ یوکرین نے منگل کو کہا کہ اس نے 12 روسی ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے جنہوں نے یوکرین کے متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا تھا۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ ملک فضائی دفاع نے ڈرونز کو میکلیف اور خارکیف کے علاقوں میں مار گرایا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ روس کی وزارت دفاع نے منگل کو کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے رات بھر کے حملوں میں 15 یوکرینی میزائلوں کو مار گرایا۔ میزائلوں نے بیلگراڈ کے علاقے کو نشانہ بنایا، جہاں کے گورنر ویاچسلا گلادکوف نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ 20 گھروں کو نقصان پہنچا اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ جاپان کی کابینہ نے برطانیہ اور اٹلی کے ساتھ مل کر تیار کیے گئے
लड़ाका तैयारों की दीगर ममालिक को फरोख्त के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। मुल्क ने तवील अरसे से फौजी साजो सामान और टेक्नोलॉजी की मुंतकली को महदूद करने और मौलिक हथियारों के तमाम बरामदात पर पाबंदी की सख्त पॉलिसी बरकरार रखी है। सियासी मुखालिफिन ने तनकीद की है कि जापानी हुकूमत ने अवाम को वजाहत दिए बगैर और एक अहम अमरीका और बरतानिया दोनों ममालिक के खिलाफ एहतजाज किया गया है। अमरीकी और बरतानवी हुक्काम ने 7 हैकर्स के खिलाफ मुजरिमाना इल्जामात और पाबंदियों का गुज़श्ता रोज ऐलान किया था, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो चीन में रहते हैं और उन्होंने अमरीकी हुक्काम, सहाफ़ियों, कॉरपोरेशंस, जमहूरियत के हामी कारकुनों और बरतानिया के इंतखाबात को निशाना बनाया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।